یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بشیر صاحب جو فرما رہے ہیں. اور پہلے میں خالد بھائی کا جواب دے دوں. حدیث میں بالکل آتا ہے بخاری شریف کے اندر اور مسلم میں بھی غالباً یہ حدیث ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جانور گزر رہے تھے ان کو بھی روکا. اسی طرح اگر انسان گزر رہا ہو تو اس کو روک سکتے ہیں آپ، یعنی ہاتھ سے نماز میں کھڑے ہوئے یوں روک سکتے ہیں اس کو. اگر وہ انجانے میں گزرا تو بالکل روک سکتے ہیں اس کو، بھئی تم نہ گزرو اس کے اوپر آگے سے. تو یہ بالکل آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر فرض کر لیں کوئی بہت ہی زیادہ ہو رہا ہو تو سختی بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی بات صحیح ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کی سختی کے لیولز ہیں کہ کس کے لیول پہ جائے، کیونکہ یہاں تو ہمارے یہاں ایک اگنورنس یا پتہ نہیں ہے نا لوگوں کو بہت زیادہ، تو وہ چیز کو پہلے کور کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد. لیکن روکا جا سکتا ہے. ہمارے یہاں لوگ نہیں روکتے، لیکن عرب ملکوں میں یہ چیز کیونکہ حدیث کا پتہ ہے لوگوں کو تو وہ روک لیتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں تو ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں ملتا رہے گا گناہ جو گزرا. ہاں روکتے ہیں. لیکن میں بتا رہا ہوں نا کہ ہم لوگ ڈر کے مار نہیں سوتے کہیں وہ کہے گا کیوں ہو گیا، مینو کیوں روک رہے ہیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، آگے سے لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، یہ بھی ڈر ہوتا ہے. دونوں چیزیں ہوتی ہیں نا. لیکن یہ حدیث میں بالکل ملتا ہے کہ آپ اس کو روک سکتے ہیں، چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو. اب بچے کو بھی روک سکتے ہیں اس طرح آرام سے کہ بھئی آگے سے نہ گزرو. دوسری بات جس طرح بشیر صاحب نے کہا ہے کہ اس نے رکوع میں جا کے صلات کہا ہے، یہ ملتا ہے لیکن میرے خیال سے اس طرح نہیں کرنا چاہیے. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو بہت ہی وہ آپ اس کو بتانا ہی چاہتے ہوں تو آپ یہ ہے کہ وہ آن کر کے اس کو پتہ چل جائے کہ تلاوت ہو رہی ہے یا اللہ اکبر کچھ کہا جا رہا ہے، اس کو پتہ ہو جائے کہ بھئی یہ نماز ہو رہی ہے. اگر آپ نے بہت یہ اتنی تک تو ہے، لیکن اگر باقاعدہ کہیں میں نماز پڑھ رہے ہیں باتیں کریں تو مطلب اس طرح نہیں ہونا چاہیے، یا صلات جو بھی ہے وہ نہیں کہنا چاہیے. ہاں وہی نا، وہی میں جو بتائی وہ صورت وہی ہے جو میں نے کہی ہے. تو یہ نہ ہو کہ غلط جگہ پہ اللہ اکبر نہ کہہ دیا ہو سجدے میں جاتے وہ ٹھیک ہے. جی 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 نہیں، یہ اچھا سوال کیا امتیاز بھائی نے. نماز جب آدمی پڑھ رہا ہو تو اصولی طور پہ کتنی آگے سے وہ گزر سکتا ہے، وہ تقریباً یعنی یوں سمجھ 2 یا 3 صفیں چھوڑ کے آپ گزر سکتے ہیں. البتہ جو جامع مسجد ہوتی ہے، فرض کریں یہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے جب یہاں پہ، اب تو کئی دفعہ 2-3 صفحے بھی چھوڑ کے نہیں گزر سکتے آپ. ایسا بھی ہو جاتا ہے نا کئی دفعہ، فرض کرنے کی بڑی مسجد میں جمعے کی نماز ہو رہی ہو، اس صورت میں یہ ہے کہ آپ ایک صف چھوڑ کے بھی گزر سکتے ہیں، اس کے سامنے سے نہ گزریں. جو سجدے کی جگہ ہوتی ہے اتنا چھوڑ کے آپ گزر سکتے ہیں. جب فرض کریں ویستو وہ میں ہو رہی ہے نماز، یہاں ہو رہی ہے کسی مرکز وقف میں ہو رہی ہے، تو اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ کئی دفعہ آپ 2 صفحے چھوڑ کے بھی نہیں گزر سکتے. مطلب ایسے ہی ہوتا ہے. تو اس میں آپ ایک صف چھوڑ کے جامع مسجد میں جمعے کے وقت جب بہت زیادہ ازدحام ہو تو یہ صورت رکھی گئی ہے. لیکن اس کے سجدے کی جگہ جو ہوتی ہے اس کے سامنے سے نہیں گزرنا چاہیے. حدیث میں بڑی سختی سے آئی کہ اگر اس کو پتہ ہوتا کتنا گناہ ہے تو وہ 40 سال تک انتظار کر لیتا. حدیث میں اس طرح کے الفاظ آئے کہ آگے سے نہیں گزرنا چاہیے. تو جی جی ہاں پیچھے سے میں ہاں تو میں نے بہت ہی الحمد للہ تو ہم سب کو پڑھا رہے ہیں کیا مثلا مجھے چھینکا کہ میں نے کیا کیا پیچھے. ہاں ہاں آپ نماز میں تھے، آپ بھی نماز میں تھے. آپ کو تو کہنا نہیں چاہیے تھا نا، آپ کی نماز ختم، ٹھیک ہے نا. بے شک جماعت ہو رہی ہے فرض کرنے، لیکن امام نے کہہ دیا، مقتدی نہیں کہہ دیا، بے شک جماعت ہو رہی ہے. لیکن آپ وہی مسئلہ ہے نا کہ وضو آپ کا ٹوٹ گیا، پھر آپ دوبارہ سے شروع کر دیں نماز. یعنی مثال کے طور پر اس کی مثال یوں ہی سمجھی جا سکتی ہے ایک اور انداز میں کہ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی کو کوئی لطیفہ یاد آ گیا نماز میں، کچھ بھی بات یاد آ گئی، وہ ہنسنا شروع کر دیا، اس نے کہکا نکل گیا. احناف کے ہاں کہکا لگانے سے نماز اور وضو دونوں ٹوٹ جاتے ہیں، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے احناف کے ہاں. اور کہکا لگانے کی مثال ہے کہ آپ اپنی ہنسی کی آواز خود سن لیں. ایک تو مسکرانا ہوتا ہے نا، یا دل میں ہنسنا ہوتا ہے، یا آپ دبا کے رکھتے ہیں. لیکن کچھ ہوتا ہے کہ وہ کہکا اتنا ہوتا ہے کہ آپ خود سننا شروع کر دیں، آپ یہ ساتھ والا سن لے تو وہ کہکا ہو جاتا ہے وہ. تو اس صورت میں وضو اور نماز دونوں ٹوٹ جاتے ہیں. اب آپ نماز میں ہیں جی،
نہیں ہم سب کی نہیں، جس نے جو ہنسا ہے تو نماز میں تو نہیں ہے نا، نہیں نماز میں تو نہیں ہے نا، وہ نماز میں اگر کریں ایسے، جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ نماز کی صورت میں اگر کوئی ہنس پڑتا ہے، ابھی نہیں ہمارا وضو الحمدللہ برقرار ہے جنہوں نے کیا وضو اتنا کچا بھی نہیں ہے لیکن اتنا پکا بھی نہیں ہوتا، یہ ٹوٹنے میں جلدی نکلتی ہے مسکرا سکتے ہیں نماز میں مسکرا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، نماز میں اگر اللہ تعالیٰ کی یاد رو بھی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر فرض کر لیں کسی نے اسی طرح نماز کے اندر کسی نے کھانسنا شروع کر دیا، کھانسنا بغیر کسی عذر کے، بیماری ہو یا بچہ جا رہا ہو جناب وہ کسی جگہ، تو والدہ ہلکا ایک دو بار کھانس سکتی ہے کہ بھائی ہوشیار نہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے آگے، تو یہ ہو سکتا، لیکن ویسی بوجہ ہمیں یاد ہے بچے ہوتے نماز پڑھے تو ایک شروع کرتا رہا کھانسی، تو ساری نماز میں مسجد میں کھانسیاں لڑکے شروع کر دیتے تھے، تو ایسا جو بلا وجہ جو کھانسے گا تو نماز ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ ظاہر ہے اس کے خلاف۔ بالکل، وہ ایک اسی طرح ایک مولوی صاحب کے سامنے کسی نے حلوہ رکھ دیا نا، تو وہ نماز پڑھ رہے تھے تو وہ بلی آ گئی، اب کہتے کس طرح بھگائیں، تو وہ نماز والی آیت ہے وقال ہی الشجرۃ، تو ہش کہا تو وہ ہضم سے آگے ٹاپ گئی جناب تو لوگ مختلف طریقوں سے بلیوں کو بھگاتے رہتے ہیں نہیں نماز ہش کہہ دیا تو ختم، مطلب کر دیا کوئی اس طرح کا وہ کر لی، اصل میں بلی اس طرح بھاگتی بھی نہیں سے، وہ کوئی اور طریقے سے بھاگتی جی۔ ہٹا سکتے ہیں ان کو، ہٹا سکتے ہیں بالکل، کچھ نہیں ہوتا، آپ مطلب خاص طور پہ جب ماں کی گود میں آ کے لیٹ جاتے ہیں یا بچے ویسے ہی لیٹ جاتے ہیں، نماز کو اچھا لگتا ہے بچوں کو ویسے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ان کو ہٹا بھی سکتے ہیں اگر سجدہ نہیں ہو سکتا ہے، اور بچے آ کے حدیث میں آتا ہے آپ وسلم کے اوپر حضرت حسن حسین آ کے جناب ہو جاتے رہے، وہ سجدے میں لمبا کر لیتے رہے سجدہ، وہ ان کی وجہ سے کہیں وہ سواری مل رہی ہے ان کو زبردست قسم کی، تو یہ ہو سکتا ہے بالکل۔ وہ ہو سکتے ہیں تھوڑا بہت آپ منور کر سکتے ہیں، دیکھیں نا یہاں تک بھی ہے کہ آپ جتنی ایک جگہ ہوتی ہے آپ منور کر سکتے ہیں، ایک آدمی جو جگہ ہوتی ہے نا کھڑے ہونے کی، تو آپ اتنی جگہ منور کر سکتے ہیں، آپ تھوڑے بہت کر سکتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے، یہ کیونکہ عذر ہے، فرض کریں ایک آدمی ہے صف میں کھڑا ہوا، اچانک اس کا وضو ٹوٹ گیا، یا اچانک اس کو کوئی بات یاد آ گئی ہے، یا وہ نکل کے اگلی صف میں چلا گیا، نماز شروع ہو گئی ہے، تو آپ وہ جگہ خالی نہ چھوڑیں، آپ ایک آدمی کی جگہ تک کور کر لیں اس کو۔ ہوتا یہ کہ ہم لوگ کہتے ہیں اچھا اب تو میں نماز شروع ہو گئی تو مجھے ہلنا ہی نہیں چاہیے، اب وہ جگہ خالی رہتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس جگہ کو کور کر لینا چاہیے اگر کور کر سکتے ہوں تو۔ کوئی اور سوال تو نہیں ہے؟ جی وقاص بھائی۔ اگر نماز کے دوران SMS آ جائے، ہاں لکھا ہوا کہ 2 لیٹر دودھ اور 1 کلو پیاز لے آنا، وہ پڑھ سکتے ہیں؟ وقاص آپ پڑھ سکتے ہیں اکثر دیکھا گیا ہے کہ خاص طور پر ہمارے عربی بھائی جو ہوتے ہیں جب نماز مسجد میں ہماری جماعت کھڑی ہو تو آگے پیچھے اکثر لوگ کھڑے ہوتے ہیں پکڑ کے مطلب ساتھیوں کو لائن صف سیدھی کرواتے ہیں، تو اس سے ٹھیک ہے، مطلب آپ کروا سکتے ہیں نماز کی حالت کے اندر، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو صف میں کھڑے ہوتے ہیں، پکڑ کے وہ یا نزدیک کر دیتی ہے آپ۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، نہیں اگر آپ فاصلہ ہو تو کر سکتے ہیں، وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، کئیوں کو پتہ نہیں ہوتا تو اس کو کر لیں آپ، یعنی یہ ہوتا ہے کیونکہ وہ شیطان کھڑا ہو جاتا ہے نا درمیان میں آ کے، اس کی جگہ نہیں چھوڑنی ہے آپ نے، اس کو دیکھیں آپ ذرا کہ یہ نہیں دیکھیں یعنی مل جل کے کھڑا ہونے کی کتنی وہ چیز ہے، اتفاق